السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے میں میلاد کے پروگرام بھی کیے جاتے ہیں۔ میلاد کا پروگرام کرنے کا صحیح طریقہ میں نے سوچا کہ ہماری جو بہنیں ہیں، ہماری جو مائیں ہیں، ان کی خدمت میں رکھا جائے اور مرد حضرات کی خدمت میں بھی رکھا جائے، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ میلاد کا پروگرام کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ خواتین جو ہے نا میلاد کے پروگرام کرتی ہیں اور اس میں بہت غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ پہلی سب سے بڑی غلطی جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آپ میلاد کا اگر پروگرام کریں تو میلاد کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میلاد کا مطلب ہے عربی میں پیدائش۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش۔ تو میلاد النبی کا پروگرام کا مطلب کیا ہوا کہ ہم اس پروگرام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے واقعات کو پڑھیں گے کہ حضور کی پیدائش کیسے ہوئی، کب ہوئی، کہاں ہوئی، اور پیدائش سے پہلے کیا کیا واقعات پیش آئے، پیدائش کے بعد کیا کیا واقعات پیش آئے۔ تو اب اس کے لیے ضرورت ہے کہ اس پروگرام میں جو یہ واقعات بیان کرے وہ علم والا ہونا چاہیے، وہ خاتون علم والی ہونا چاہیے۔ اب دیکھنے میں کیا آتا ہے کہ خواتین میلاد کے پروگرام کر رہی ہوتی ہیں اور اس میں وہ قصے کہانیاں پڑھے جا رہے ہوتے ہیں جس کا نہ حدیث سے ثبوت ہے، نہ وہ کتاب کسی بزرگان دین کی لکھی ہوئی ہے۔ وہ کتاب تو ایسی ہے اس کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے۔ قصے کہانیاں دنیا بھر کے چل رہے ہیں جن کے قصے کہانیوں کو ان کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے بھائی۔ تو اسی لیے جب آپ میلاد کا پروگرام کریں تو آپ خواتین اگر کسی خاتون کو سامنے سننا چاہتی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے واقعات، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ کوئی عالمہ ہو، کوئی حافظہ ہو، یا کوئی ایسی خاتون ہونا چاہیے جس کو حدیثوں کا علم ہو، جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پتہ ہو، جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لائف کے بارے میں پتہ ہو۔ تو میلاد النبی کا جو آپ پروگرام کرو تو اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات بیان کیے جائیں کہ ہمارے آقا جب پیدا ہوئے تو حضرت آمنہ کے ساتھ کیا کیا واقعات پیش آئے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا حضور کی پیدائش سے پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا، حضور کون سی سن میں پیدا ہوئے۔ تو یہ تمام باتیں اس پروگرام میں بیان کی جائیں۔ دوسری اہم بات کہ کئی بار یہ بھی دیکھنے کو ملا ہے کہ جب پروگرام ہوتے ہیں خواتین کے تو نمازیں چھوٹ جاتی ہیں۔ یعنی میلاد کا پروگرام ہو رہا ہے اور جن نبی نے یہ بیان فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جن نبی نے یہ بیان فرمایا کہ نماز کو جو چھوڑ دے گا تو فقط کفر، اس نے کفر کیا، حضور نے یہ بیان فرمایا کہ آخرت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، نماز اگر ٹھیک نکل آئی تو باقی سارے اعمال بھی ٹھیک نکلیں گے، اور اگر نماز ٹھیک نہ نکلی تو باقی اعمال بھی مشکل میں پڑ جائیں گے۔ میں نے کئی بار دیکھا ہے کہ خواتین میلاد کا پروگرام کر رہی ہیں اور عصر کی نماز بیٹھے بیٹھے باتوں میں چلی گئی۔ تو دوسرا اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ میلاد کا آپ پروگرام کریں، نماز کا وقت ہو گیا، میلاد روک دو، اب میلاد بعد میں ہوگا، سب وضو بناؤ، جس گھر میں بھی آپ میلاد کا پروگرام کر رہی ہو اب سب لوگ نماز پڑھو، ظہر کی نماز ہو، عصر کی نماز ہو، آپ کی نماز نہیں چھوٹنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تیسری اہم بات کہ میلاد میں جو خواتین آئیں تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دی جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں بتائی جائیں کہ دیکھو کھانے کی سنت یہ ہے، ہم سب نبی کی محبت میں یہاں جمع ہوئے ہیں، تو جب نبی کی محبت میں جمع ہوئے ہیں تو نبی کی محبت کب کام آئے گی؟ وہ تب کام آئے گی جب ہماری زندگی سنت کے مطابق ہوگی، اور نبی کی سنتوں پر عمل کرنا یہ سب سے بڑی ضرورت ہے۔ حضور کیوں آئے؟ حضور نے فرمایا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہ تیسرا اہم کام ہے۔ چوتھا اہم کام کہ اگر آپ کو کوئی نہیں مل رہا ہے تو آپ کسی مولانا کو بلائیے، اپنے علاقے کے مولانا صاحب کو بلائیے، اور مولانا صاحب کو بھی ایسے بلائیے جو فرقہ واریت کی بات نہ کریں۔ ہوتا کیا ہے کہ آپ نے دیوبندی عالم کو بلا لیا اور دیوبندی مولانا صاحب بیان کر رہے ہیں کہ یہ بھی غلط، وہ بھی غلط، اب بس دوسرے فرقے کو غلط ثابت کرنے کے بیان چل رہے ہیں۔ بریلوی مولانا کو آپ نے بلا لیا، اب وہ کیا ہے نا کہ بس اپنے مسلک کو ثابت کرنے کے لیے جو جھنڈا لگانے والے جو ہوتے ہیں وہ عاشق رسول ہوتے ہیں، جو جلوس کو غلط کہتے ہیں وہ خود وہابی ہیں، فلاں، اس طرح سے بیان چل رہا ہے، تو عورتوں کو بیچاریوں کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ تو میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ چاہے وہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام خواتین کرائیں یا مرد حضرات کرائیں، ہماری جو بات کا ٹاپک ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی کی پیدائش سے لے کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جوانی تک، اور جوانی سے لے کے نبوت ملنے تک، اور نبوت ملنے کے بعد سے لے کے آخر تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لائف کیسی رہی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں کیوں آئے، کیا مقصد تھا حضور کا،
اور حضور سے محبت ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ دو طریقے حضور سے محبت کرنے کا. ایک طریقہ تو یہ کہ ہم حضور سے محبت کریں اپنے حساب سے، یہ ہے بدعت. اور ایک طریقہ وہ کہ ہم حضور سے محبت کریں حضور کے بتائے ہوئے طریقے پر، یہ ہے سنت. کیونکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھ سے محبت کرے تو میری سنتوں سے محبت کرے، جو میری سنتوں سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرنے والا کہلائے گا. اور ایک آخری کام کہ جب میلاد کی مجلس ہو جائے، میلاد کا پورا پروگرام ہو جائے، تو میلاد کے ختم پر ہم 100 مرتبہ کم سے کم درود شریف پڑھیں. کیسے درود شریف پڑھیں؟ خواتین جو بھی میلاد کا پروگرام ہو رہا ہے تو کہہ دو سب کو، بھائی سب لوگ مل کے درود شریف پڑھو. اب ساری خواتین مل کے درود شریف پڑھیں گی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد اس مجلس کو ختم کریں. جلسے ہوتے ہیں تو جلسے میں بھی یہ ہونا چاہیے کہ جب جلسہ مکمل ہو گیا، حضور کے واقعات بیان ہو گئے، اب سارے حاضرین، سارے ناظرین اور سامعین وہ درود شریف کا نذرانہ حضور کی خدمت میں پیش کریں. تو یہ ہے میلاد کا پروگرام کرنے کا صحیح طریقہ. اس کے علاوہ جو رٹ رٹ کر کہانیاں پڑھی جاتی ہیں اور عورتیں جو ہے نا بیٹھ کے کچھ راگ الاپ رہی ہوتی ہیں، یہ تمام چیزیں سنت کے خلاف ہے. تو یہ میلاد کرنے کا صحیح طریقہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اس طرح سے کریے، آپ روزانہ کریے. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام ربیع الاول میں خوب ہونا چاہیے، تاکہ ہماری جنریشن کو، ہمارے بچوں کو، ہماری عورتوں کو، بچیوں کو پتہ چلے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کیسی تھی. اس کلپ کو شیئر کیجیے، دوسروں تک پہنچائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بہترین تلبینہ جس کو اگر آپ ایک بار یوز کر لیں گے تو پھر آپ اسی کے فین ہو کر رہ جائیں گے. مارکیٹ میں بہت سارے تلبینہ اویلیبل ہیں، لیکن یہ جو مائی ہدایہ کا تلبینہ ہے، یہ تلبینہ کوالٹی میں نمبر 1 ہے. میں نے بہت سارے تلبینے مارکیٹ کے یوز کیے لیکن مجھے وہ پسند نہیں آئے. صرف آٹا ہی ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا، پرائس اتنی ہائی. تو ہم نے آپ لوگوں کی خدمت میں ایک تلبینہ آپ کو ریکمینڈ کیا تھا. یہ تلبینہ نمبر 1 ہے، بیسٹ ہے. کوالٹی میں آپ کو ذرا سا بھی فرق دیکھنے کو نہیں ملے گا. جو کوالٹی بتائی جا رہی ہے یعنی نمبر 1 ہی کوالٹی ہے اس کی. آپ ایک بار اس کو ٹرائی کریں گے. تلبینہ کمزوری کو دور کرتا ہے، جیسے کہ بعض لوگوں کو اٹھتے بیٹھتے چکر آتے ہیں، اس میں یہ فائدہ مند ہے. کیلشیم کی کمی، وٹامن کی کمی، فائبر کی کمی، اور بھی جتنی طرح کی باڈی میں، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن کو کمزوری ہے، ویکنیس ہے، طاقت کی کمی ہے، جلدی ہاف جاتے ہیں، جلدی جو ہے نا تھک جاتے ہیں، تو ان کے لیے تلبینہ بیسٹ ہے. تلبینہ ایک ڈش سمجھ لو آپ، جیسے ہم لوگ کھیر کھاتے ہیں نا، تو جیسے سویٹ کھاتے ہیں تو بالکل اسی طرح سے تلبینہ ہوتا ہے. آپ اس کو دودھ میں پکائیے، کھیر کی طرح آپ اس کو کھانے کے بعد میٹھے کے طور پہ یا کبھی بھی جب آپ کو من کرے کھا سکتے ہیں. کوئی دوائی نہیں ہے، یہ ڈرائی فروٹ سے بنی ہوئی ایک پاؤڈر ہے جس کو دودھ میں ڈال کر کھیر کی طرح بنا کے پھر سرو کیا جاتا ہے. تو تلبینہ اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو آپ اس نمبر پہ کانٹیکٹ کریں اور اپنا آرڈر بک کرائیں. تھوڑا سا آرڈر ڈیلے ہو سکتا ہے، کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ اسی نمبر پہ کال کر سکتے ہیں. اور اگر پھر بھی آپ کو کوئی پرابلم فیس کرنا پڑ رہی ہے تو آپ askmqasmi@gmail.com پر میل کر سکتے ہیں. یہ تلبینہ آپ کو اتنا پسند آئے گا کہ آپ اس کے علاوہ پھر کسی اور تلبینے کو پسند نہیں کریں گے. کوالٹی اس میں بھر بھر کے رکھی گئی ہے. ڈرائی فروٹس کا یہ خزانہ ہے تلبینہ، ٹھیک ہے. تو ایک بار اس تلبینے کو ضرور یوز کیجیے گا. انشاءاللہ آپ بولو گے یار مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہ تلبینہ ہمیں ریکمینڈ کیا. جلدی آرڈر کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.